ویلکم ٹو PMSCSS.com's آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ ہماری پہلی لیکچر سیریز ہے، پاکستان افیئرز لیکچر سیریز، اور آپ اس کا دوسرا لیکچر سن رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے علی گڑھ موومنٹ کو ڈسکس کیا، سر سید احمد خان کی سروسز کو ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ۔ وہ لیکچر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم اس علی گڑھ موومنٹ کے امپیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی گڑھ موومنٹ کا جو پہلا مین اثر ہے، جو مین امپیکٹ ہے، وہ پولیٹیکل امپیکٹس میں قرار پائے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ سر سید احمد خان کے آبجیکٹیوز کیا تھے ساری علی گڑھ موومنٹ کے، جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی لیکچر نمبر 1 میں ڈسکس کیا ہے، ان میں جو پہلا آبجیکٹیو تھا وہ وار آف انڈیپینڈنس جو 1857 میں ہوئی، جسے انگریزوں نے میوٹنی بغاوت قرار دیا۔ اس کے بعد جو انگریزوں اور مسلمانوں میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا تھا، ایک تعلقات میں کشیدگی آ گئی تھی، ایک گلف کریٹ ہو گیا تھا، اس کو کم کرنا، برج کرنا، یہ پہلا آبجیکٹیو تھا سر سید احمد خان کی اور علی گڑھ موومنٹ کا۔ تو علی گڑھ موومنٹ نے سکسیسفلی اس کو کم کیا، رپروچمنٹ کروائی برٹشرز میں اور مسلمز میں۔ اور ویل نون ہسٹورین خالد بن سعید وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور برٹشرز میں جو مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا، وہ کم ہونا سٹارٹ ہوا 1870s میں اور 1880s میں، یعنی علی گڑھ موومنٹ جو لیٹ 1850s میں سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے تقریباً 20 سے 30 سال بعد ہمیں اس کے نتائج، اس کے ثمرات حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ دوسرا مین امپیکٹ پروموشن آف مسلم رائٹس تھا۔ ہندوؤں نے، اور اس کے بعد جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آتا ہے، انہوں نے میرٹ بیسڈ گورنمنٹل جابز کی ڈیمانڈ کی، لیکن اس کے برعکس سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں، کوٹا بیسڈ جابز ہونی چاہیے، اس میں مسلمانوں کے لیے اور دوسرے جو مارجنلائزڈ سیگمنٹس ہیں انڈین سوسائٹی کے لیے، ان کے لیے کوٹا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سارے سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان میں کوئی کسی قسم کی ایلینیشن پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس دور میں ایک ایجوکیشنل کمیشن ہنٹر کمیشن کے نام سے آیا، اس کے سامنے بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور اردو لینگویج کے کاز کو ڈیفینڈ کیا۔ تیسرا مین اہم امپیکٹ علی گڑھ موومنٹ ایز نرسری آف لیڈرز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پاکستان موومنٹ ہو، فریڈم موومنٹ ہو، اس میں جتنے مین مسلم لیڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی، زیادہ تر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی علی گڑھ موومنٹ سے ہی جڑے تھے، جن میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگ زیب، سر عبدالرب نشتر، نوابزادہ لیاقت علی خان، یہ تمام وہ لوگ تھے جو علی گڑھ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر محمود آف بہار، ڈاکٹر شیروان، اور کچھ دیر کے لیے عبدالغفار خان جو بچہ خان کے نام سے مشہور ہیں، یا سرحدی گاندھی بھی انہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی علی گڑھ میں کچھ عرصے کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں انہوں نے قیام کیا۔ تو اسٹینلے وارپڈ اپنا ایک آرٹیکل ان کا سر سید کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا، ویل نون ہسٹورین ہے، اور ان کی کتاب جناح آف پاکستان، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، ان کی لائف کے حوالے سے ایک مین پرائمری سورس کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ کتاب پاک افیئرز کے اسٹوڈنٹس کو اور سیریس اسپائرنٹس کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں اپنے اس آرٹیکل میں جو انہوں نے سر سید کے بارے میں لکھا کہ علی گڑھ کرکٹ فیلڈز اینڈ کامن رومز سروڈ ایز اے بریڈنگ گراؤنڈ فار دا فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ، یعنی کہ جو کامن رومز تھے، اور علی گڑھ کالج، علی گڑھ اسکول، اور بعد میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی 1920 میں، اس کے جو کرکٹ گراؤنڈز تھے وہیں سے مسلم لیگ جنم لیتی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ کس حد تک امپارٹنٹ تھی اور اس کے کس دور رس اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بیسز آف مسلمز آرگنائزیشن، وہی بات جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اس سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں آتا ہے، اور یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ہی سیشن تھا جس میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے 1906 میں، 1906 میں پارٹیشن آف بنگال کے بعد۔ سو ڈائریکٹلی علی گڑھ موومنٹ سے ہی آل انڈیا مسلم لیگ نکل رہی ہے، اور آل انڈیا مسلم لیگ ہی بعد میں فریڈم اور پارٹیشن کا باعث بنتی ہے۔ اور علی گڑھ موومنٹ نے ہی وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس میں مسلمان اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائی اور اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کیا، اپنے رائٹس کو آگے لے کے بڑھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فور رنر آف پاکستان موومنٹ، علی گڑھ موومنٹ پاکستان موومنٹ کی فور رنر ہے۔ اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1946 اور 1945 اور 1946 کے الیکشنز ہوئے،
جن کی بیس پہ 3 جون 1947 کا پلان سامنے آتا ہے اور اس کے بیس پہ پارٹیشن ہوتی ہے. وہ جو الیکشن مسلم لیگ جیتی ہے اس میں جو مین کردار تھا وہ علی گڑھ کے ہی اسٹوڈنٹس کا تھا، اور قائد اعظم نے علی گڑھ کو آرٹیلری آف پاکستان موومنٹ قرار دیا. یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک علی گڑھ موومنٹ نے اثرات مرتب کیے. اس کے علاوہ علی گڑھ موومنٹ نے مسلم ڈکلائن، اس کو ہم اگین وار آف انڈیپینڈنس کے کانٹیکس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کے بعد اگر یہ گلف مسلمز میں اور برٹشرز جو اس ٹائم کے رولرز تھے ان میں یہ کم نہ ہوتا تو مسلمانوں کو مزید مارجنلائز کر دیا جاتا، انہیں ایک کونے میں دھکیل دیا جاتا. تو ایجوکیشن کے ذریعے جو مین ان کا سلوگن تھا سر سید احمد خان کا کہ ایجوکیٹ ایجوکیٹ اینڈ ایجوکیٹ، اس کے ذریعے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ ایک ویپن پرووائڈ کیا. قلم کا جو اسلحہ، بنیادی جو سب سے طاقتور ترین چیز کسی کے پاس ہو سکتی ہے وہ قلم ہے، اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے ہاتھ میں قلم تھمائی اور اس سے وہ ایک پرماننٹ سلیوری سے بچ گئے. اس کے بعد نیکسٹ امپیکٹ ہمارے پاس آتا ہے ایجوکیشنل امپیکٹس. اس میں مین چیز ہے فارمیشن آف انسٹیٹیوشنز، جیسے جس کو ہم نے ڈیٹیل سے اپنے فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا کہ کون سے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، کس ایئر میں بنائے گئے اور ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے. اور یہ پوائنٹ نہ صرف CSS کے لیے PMS کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ آپ کے کسی بھی جنرل نالج یا ون پیپر جو ایگزامز ہیں PPSC کے FPSC کے ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے جو ان کے انسٹیٹیوشنز بنائی علی گڑھ موومنٹ نے. اور اس نے مسلمانوں میں ایک ایجوکیشنل رینیسنس کا باعث بنا اور مسلمان سب کانٹیننٹ میں نیشنل لیول پہ ہمیں ابھرتے نظر آتے ہیں ان انسٹیٹیوشن کی بیس پہ. اس کے علاوہ ڈورز آف مٹیریل پراسپیرٹی وہ اوپن ہوئے علی گڑھ موومنٹ سے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک سیلریڈ کلاس نے جنم لیا. کیونکہ جب انگریز آتا ہے پرٹیکولرلی جب ڈائریکٹلی برٹش پارلیمنٹ سے 1857 کے بعد یہاں رول کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر، جو بیوروکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے اس میں جو طاقتور ترین سیگمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کا وہ سیلریڈ کلاس ہے. اور اس کے لیے پرائمری چیز ایجوکیشن ہے جو علی گڑھ موومنٹ نے مسلمز کو پرووائڈ کی، اور اس کے بعد ایک سیلریڈ کلاس نے جنم لیا اور اس طرح مٹیریل پراسپیرٹی کے دروازے اوپن ہوئے. اور کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ملت ہو، جب تک وہ فائنینشلی مٹیریلی پراسپرس نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ چیز ہم آج کے انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے مسلمز اگر یہ تمام مشکلات جو اس وقت برداشت کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اسی طرح وہاں جو دلتس ہیں یا باقی اس طرح کی جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، وہ صرف ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے یہ تمام مشکلات برداشت کر رہے ہیں. گو کہ وہاں کچھ دوسرے مسائل ہیں، لیکن جو پرائمری چیز ہے وہ ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے، جس کی بیس پہ ان کی فائنینشیل بیکورڈنیس ہے، جس کی بنیاد پہ وہ پولیٹیکلی بھی بیکورڈ ہیں، سوشلی بھی بیکورڈ ہیں اور یہ تمام مشکلات برداشت کر رہے ہیں. علی گڑھ موومنٹ نے ایک ایجوکیٹڈ مسلم کلاس کو جنم دیا. اگر ہم دیکھیں کہ اس ٹائم کے جو مسلم اسٹوڈنٹس تھے جو انڈین کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، ان میں سے 68% اسٹوڈنٹس علی گڑھ جو اسکول کالج اور بعد میں یونیورسٹی بنتی ہے وہ اس سے منسلک تھے. تیسرا اہم امپیکٹ سوشل امپیکٹ ہے. اس میں تہذیب الاخلاق، جس طرح پچھلے لیکچر نمبر 1 میں ڈسکس ہوا کہ تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، یہ جو رسالے شائع کیے جس میں زیادہ تر سر سید احمد خان نے خود ہی لکھا، اس کے ذریعے جو ایک ڈاگمیٹک کنزرویٹیو سوسائٹی تھی جس میں پریجڈس بہت زیادہ عام تھے. ایک ہمارا ہندو معاشرہ تھا، ایک ہندو بیک گراؤنڈ تھا جس میں میتھالوجی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی. اس میں اپنے قلم کے ذریعے، اپنے آرٹیکلز کے ذریعے سر سید احمد خان نے مسلم سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی کامیابی سے کوشش کی. اس کے علاوہ وومن رائٹس، وومن ایمنسپیشن وومن ایمنسپیشن کی بات کی سر سید احمد خان نے، اور بیکورڈنیس کی بجائے جو ماڈرنٹی ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کو انکریج کیا سر سید احمد خان نے، اور اس طرح پورا ٹرانسفارم کر دیا. جو پوری ہماری سوشل آؤٹ لک تھی اس کو ٹرانسفارم کر دیا اور مسلمانوں کو ماڈرنٹی کے ساتھ جوڑا.
یہ مین ان کا ایک سوشل امپیکٹ جو بعد میں ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ جو مسلم لیڈرشپ ہے اس پہ ہم جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز وہاں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجیس امپیکٹس ہیں سر سید احمد خان اور علی گڑھ موومنٹ کے، کیونکہ سر سید احمد خان نے اسلامک ویلیوز کو ماڈرنٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، ان کی ماڈرن بنیادوں پہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی اور ایک سافٹ امیج پیش کرنے کی کوشش کی، اور ایک ریشنلسٹک انٹرپریٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ مسلمان ماڈرن دور کے چیلنجز کو کے حوالے سے رسپانڈ کر سکیں اور ان سے نبرد آزما ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ٹرانزیشن بھی تھی میڈیول اور ماڈرن پیریڈز کے دوران سر سید احمد خان کی جو موومنٹ تھی اس کے ذریعے کی گئی، کیونکہ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں انلائٹنمنٹ آ رہی ہے، وہاں رینیسنس آ رہی ہے، وہاں اگرارین ریولوشن آ رہی ہے، وہاں سائنٹیفک ریولوشن آ رہی ہے۔ تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں اور اس میں خاص طور پہ مسلمز کی بات کریں تو یہاں علی گڑھ موومنٹ وہ ایسی موومنٹ تھی جس نے مسلمانوں کو ان تمام موومنٹس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسکالرز جیسے مولوی چراغ علی ہو گئے، غلام احمد پرویز ہیں یا مولوی احمد علی لاہوری ہیں، وہ تمام سر سید احمد خان کے ویژن سے انسپائرڈ تھے اور انہوں نے ماڈرن ریکوائرمنٹس کے ذریعے اسلام کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کلچرل امپیکٹس ہیں اس کے، اور اس میں سب سے اہم چیز انٹروڈکشن آف ویسٹرن کلچر ہے۔ مسلمز وہ جو ویسٹرن ڈریسز ہیں، کوزینز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، فوڈ ان کے جو فوڈ کلچر ہے اس کے ساتھ آگاہ ہوتے ہیں، اور جو ایمرجنگ ایک نیو کلچر ہے، نیو ماڈرن کلچر ہے اس کے ساتھ آمنگ ہوتے ہیں۔ اور اگین اس کو ہمیں اسٹینلے والپرٹ کی وہ جو کوٹیشن ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا کہ جو علی گڑھ کے جو کامن رومز تھے اور علی گڑھ کے جو پلے گراؤنڈز تھے وہاں سے یہ چیزیں ساری جنم لے رہی ہیں۔ اہم ترین کلچرل امپیکٹ علی گڑھ موومنٹ کا ٹریڈیشن آف بائی لنگوالزم تھی۔ یہ جتنے مسلم اسٹوڈنٹس تھے، مسلم لیڈرز تھے، یہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے فارسی بھی، لیکن بالخصوص اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں مکمل عبور حاصل تھی انہیں۔ اس طرح یہ نہ صرف اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ جڑے تھے، بلکہ یہ ماڈرن کلچر کے ساتھ بھی جڑے تھے، اور اس طرح انہوں نے سکسیسفلی برج کیا ماڈرنٹی اور اسلام کو، برٹش گورنمنٹ اور مسلم سوسائٹی کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ موومنٹ نے اردو کو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن یوز کیا، ایک نیو سٹائل آف اردو جرنلزم لے کے آئے جس میں اردو زبان کو ذرا سادہ انداز میں، عام لوگوں کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق لوگوں کے اذہان کو تیار کیا جا سکے۔ تو یہ امپیکٹس تھے علی گڑھ موومنٹ کے، لیکن کوئی بھی اگر موومنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے اس طرح کی ایک تحریک جنم لیتی ہے، جب تک ہم اس پہ کرٹیسزم نہ کریں، اس کی کریٹیکل ایویلویشن نہ کریں، تب تک ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو پہلا مین کہہ لیں کہ ڈرا بیک ہے علی گڑھ موومنٹ کا، وہ ہے پروڈکشن آف سلیوش مینٹیلٹی۔ علی گڑھ موومنٹ نے ایک ایسی جنریشن کو جنم دیا جو برٹشرز کے ساتھ لائل تھی، اور فریڈم کی بجائے وہ برٹش انٹرسٹ کے ساتھ خود کو میچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور علی گڑھ موومنٹ پہ جو مین تنقید آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اینٹی امپیریلسٹ جو استعماری سامراجی قوتیں تھیں ان کے خلاف بیج بونے کی بجائے ان کے ساتھ لائلٹی کو پریفر کیا، اور سیلریڈ کلاس کو جنم دیا جن کی مین انٹرسٹ جابس کے ساتھ تھی، جو جاب سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، وہ سامراج کو، وہ استعمار کو یہاں سے بھگانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا مین کرٹیسزم اس پہ آتا ہے میٹیگیشن آف جہادی اسپرٹ۔ اس کو ہم پہلے پوائنٹ کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، وہی بات ہے کہ اینٹی امپیریلزم کی بجائے، جہادی اسپرٹ کی بجائے انہوں نے مسلمانوں میں ایک ایسی ٹریڈیشن کو جنم دیا جہاں ایک سلیو مینٹیلٹی نے جنم لیا، اور جہاں جہادی اسپرٹ کہیں پس پشت ڈال دیا گیا۔ اس کے برعکس جو دوسری مختلف موومنٹس جن پہ ہم ڈیٹیل سے اپنے لیکچر سیریز میں بات کریں گے، انہوں نے جہادی اسپرٹ کو برقرار رکھا۔ تیسرا مین اہم پوائنٹ ہے ریلیجیس اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ، یعنی کہ
علی گڑھ موومنٹ نے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے اور ماڈرنٹی کو اسلام کی روشنی میں انٹرپریٹ کرتے، ماڈرنٹی کو اسلام کے ساتھ جوڑتے، انہوں نے اسلام کو ماڈرنٹی اور ماڈرن جو ویسٹرن سائنٹیفک نالج ہے اس کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے۔ یہ اس کا پلس پوائنٹ بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کا ڈرا بیک بھی ہے۔ اسے ہم دونوں حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں علی گڑھ موومنٹ میں۔ چوتھا مین کرٹیسزم اس پہ آتا ہے کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز تھے سر سید احمد خان کے، وہ انفلفلڈ رہے ہیں۔ اس میں مین جو اسٹیٹمنٹ جو کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے سر سید احمد خان کی کہ سائنس از آر لیفٹ ہینڈ، فلاسفی از رائٹ ہینڈ اینڈ کراؤن آف کلمہ از آر ہیڈ۔ تو علی گڑھ موومنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا ایک ریٹرک ایک کائنڈ آف بنایا گیا، اس حوالے سے اس لیول پہ یہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ فلفل نہیں ہوئے ان ریئل۔ اور اس کے علاوہ جو سر سید احمد خان کی سوسائٹی، جو سر سید احمد خان کی فلاسفی تھی، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں لیمیٹیشنز تھی۔ آئی ایچ قریشی ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں اگین، وہ لکھتے ہیں کہ انکریٹیکل ایکسیپٹنس آف ویسٹرن ویلیوز کوڈ ناٹ پرووائڈ فرم فاؤنڈیشن فار نیشن ہوڈ، یعنی کہ جو ویسٹرن ویلیوز کو جو انکریٹیکلی ایکسیپٹ کیا علی گڑھ موومنٹ نے، یہ فرم ہمیں کوئی ایک ٹھوس بنیاد مہیا نہیں کر سکا نیشن ہوڈ کے لیے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوتی ہے، آزادی ملتی ہے ہمیں، اس کے بعد ہمارے لیے سب سے پہلا جو مین سوال یہ آتا ہے کہ ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ کس قسم کا ہوگا، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اور اسی بیس پہ پہلا کانسٹیٹیوشن بننے میں 9 سال لگ جاتے ہیں اور وہ 2 سال بعد معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک 1962 میں کانسٹیٹیوشن آتا ہے اور وہ بھی مارشل لاء کی نظر ہو جاتا ہے 1969 میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس تیسرا ابھی کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، اور لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار امینڈمنٹس کی جاتی ہیں اور پھر دوبارہ اس کو اوریجنل فارم میں 1973 والی فارم میں بحال کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگلی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ دوبارہ اس کو امینڈ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ساری کنفیوژن ہے، یہ کہیں نہ کہیں جو ہم نے ویسٹرن ویلیوز کو انکریٹیکلی، جس طرح آئی ایچ قریشی صاحب نے کہا ہے، اس کو جو ہم نے ایکسیپٹ کیا، اس سے یہ تمام چیزیں برآمد ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم کنکلوڈ کریں تو سر سید احمد خان کی اور علی گڑھ موومنٹ، اس کی جو سروسز ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ شاید ایک سب سے بڑی اہم اور فروٹفل موومنٹ رہی ہے مسلمز کی انڈیا میں، اور سر سید احمد خان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، ہم انہیں کسی طرح بھی نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے برٹش انڈیا میں اور سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز کی سوشل، پولیٹیکل، کلچرل آؤٹ لک ہے، اس کو بالکل چینج کر دیا اور ایک مسلم رینیسنس کو جنم دیا، اور مسلمانوں کی جو انڈین مسلمز تھے ان کی لائف کے تمام تر پہلوؤں پہ اثر انداز ہوئی، اور مسلمانوں کو جو مین چیز کہ ایجیٹیشن کی بجائے ایجوکیشن کی طرف آنے کی بات کی، اور ایجیٹیشنل پالیٹکس کی بجائے خود کو ایجوکیٹ کر کے اکانومیکلی اسٹرانگ ہو کر آگے بڑھنے کی بات کی۔ اور اسی طرح جیسے کوٹا ہے، جاؤز میں کوٹا ہو، سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ہو، 2 نیشن تھیوری ہو، یہ تمام چیزیں یہ ہمیں علی گڑھ موومنٹ نے دی۔ اور اس کے علاوہ جس طرح جو مسلم لیڈرز ہیں وہ بھی سارے علی گڑھ موومنٹ نے ہی پروڈیوس کیے، جس کی بیس پہ ہمیں بعد میں آزادی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے شریف المجاہد ایک بہت بڑے اگین ہسٹورین ہیں پاکستان افیئرز، پاکستان اسٹڈیز کے، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، وہ سر سید احمد خان کو کہتے ہیں کہ وہ فادر آف دی نیشن ہے۔ اس طرح ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم مزید اس لیکچر سیریز کو آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر یہ لیکچر، اس کے دونوں پارٹس سر علی گڑھ موومنٹ کے اچھے لگے ہوں، آپ کو فروٹفل لگے ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے علاوہ ہم اپنی ویب سائٹ pmscss.com پہ ان تمام لیکچرز کے ریفرنسز، کوٹیشن، مکمل ڈیٹیلڈ آؤٹ لائن اور مکمل اسٹڈی مٹیریل وہ وہاں ہم اپلوڈ کریں گے، سو آپ وہاں بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔